جی آج پھر ہم ابھی یہاں سے آگے پڑھتے ہیں، تو یہ جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں ان پہ بھی آپ توجہ کریں گے، اور بچوں کے حوالے سے کیا ہمارے حضرات فرماتے ہیں۔ آج کے سبق میں لکھا ہوا ہے اسلام کے مصالح کو بچے کی محبت پر فوقیت دینا۔ بڑے کمال کی خاص جملہ، خاص ہیڈنگ دی ہے۔ بچوں کی محبت کو اسلام کی مصلحت کے تابع رکھنا چاہیے۔ اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہر مومن کا مقصد اصلی اور زندگی کی غرض و غایت ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہی بس کار کوٹھی بچے، کار کوٹھی بچے، بچے اچھا پڑھ جائیں، بچوں کی عزت ہو، شہرت ہو، ان کے پاس پیسہ ہو، ان کے پاس گاڑی ہو، یہی ہماری مقصد، زندگی کا مقصد بن چکا ہو۔ نہیں، یہ غلط مقصد ہے، یہ ضرورت ہے۔ مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اسلامی معاشرہ قائم کرنا۔ ہر مومن کا مقصد اصلی اور زندگی کی غرض و غایت ہونی چاہیے۔ ہماری سوچ کے اندر ہمارا مقصد، ہمارا گول جو ہم نے زندگی میں اچیو کرنا ہے وہ بہت واضح ہونا چاہیے۔ اچھا خواتین کا تو بس شوہر اچھا، شوہر محبت دے، شوہر ہر وقت بات کرے، شوہر ہر وقت ہمیں دیکھے، شوہر ہر وقت ہماری تعریفیں کرے۔ عمومی طور پر اکثریت خواتین کی یہی دیکھی، اور جس کا شوہر اس کو عزت دینا شروع کر دے، محبت دینا شروع کر دے، تو بس وہ سمجھتی ہے کہ بس میں دنیا کی سب سے بڑی ملکہ میں ہوں۔ وہ فخریہ پھر ادھر ادھر بیان کریں گی، اور پھر نظر لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں مفتی صاحب کچھ آج کل جو ہے نا وہ میرے ہسبینڈ سے دل اچاٹ ہوا ہے، بڑی ہماری محبت ہے لیکن آج کل کچھ دل ایسا ہوا ہے۔ زندگی کا مقصد عورتوں کا جب کلیئر ہوگا تو ان کی گود سے وہ بچے جنم لیں گے جو دین اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں تھام کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی سچے امتی بنیں گے۔ جب عورت کی سوچ کلیئر ہوگی، عورت کی زندگی کا مقصد دین اسلام ہوگا۔ اگر عورت کی زندگی کا یہ مقصد ہو جائے مجھے میری اپنی کوٹھی بن جائے، میرا اپنا گھر بن جائے، میرے 2 بچے ہیں تو ان کے 2 الگ الگ گھر بن جائیں، وہ ہر وقت اسی سوچ میں اگر پڑی رہی، اسی فکر میں رہی، ہسبینڈ کسی اور عورت کو نہ دیکھ لے، کسی کے ساتھ شادی نہ کر لے، ہسبینڈ کا یہ پیسے مل جائیں، یہ ہو جائے، اسی کے گرد اگر زندگی گھومتی رہے گی تو اس گود سے وہ کیسے نظریاتی مسلمان بچے جنم لیں گے؟ تو پلیز میں اور آپ، ہم سب مسلمان مرد اور عورتیں، ہم کیا ہیں؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، پرلے درجے کے گناہگار سے لیکن الحمدللہ کلمہ گو مسلمان ہیں۔ سارے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہمارے پاس اسلام کی، ایمان کی نعمت موجود ہے۔ اب ہم نے اس مقصد کو سامنے رکھ کر آگے زندگی گزارنی، وہ ہماری سوچ کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم نے اور ہمارے بچوں نے، میرے شوہر نے ایک اسلام کے حوالے سے سوچ رکھنی ہے، اسلام کی فکر کرنی ہے، اسلام دنیا میں کیسے پھیلے، اسلامک نظام کیسے آئے گا ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں اسلامک نظام کیسے آئے گا؟ جب یہ ماں، یہ بیوی، یہ بہن، یہ بیٹی سوچنا شروع کر دے گی، یقین جانی وہ گھر بہت خوبصورت ہوگا، وہ جنت کا نمونہ پیش کر رہا ہوگا۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اسلامک معاشرہ، اسلامک نظام، اسلامک زندگی، جو کہ خیر والی زندگی ہے، جو کہ برکتوں والی ہے، جو کہ سکون والی۔ اس کے علاوہ آپ UK US یہاں کا مرضی پاسپورٹ لے لیں، جو مرضی آپ کے پاس آ جائے، اگر یہ چیز نہیں، آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ آپ کہیں بھی دین اسلام کے خلاف معاملات کریں گے، پریشانی اٹھائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ بہرحال آگے لکھا ہوا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بالکل صحیح سمجھا تھا، اس لیے ان کے سامنے جہاد و تبلیغ دین اور اسلام کی نشر و اشاعت کے سوا اور کوئی مقصد نہ تھا۔ پلیز آج کی اس کلاس میں اپنے مقصد کو، اپنے گول کو سامنے رکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس گول کو اچیو کرنا ہے۔ اس لیے ان حضرات کے لیے اپنا گھر بار، بیوی، بچے اور اپنی پیاری جان کا لٹانا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں، صحابیات کی قربانیاں پڑھ کر حیران ہوتا ہے بندہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے دین اسلام کی خاطر کتنی محبت کی، اسلام کی خاطر کتنی محبت کی۔ وہ بھی تو عورت تھی نا جس کو کہا گیا آپ کا شوہر شہید ہو گیا،
فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اللہ اکبر! اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل محبت اس کو بولتے ہیں، کامل و مکمل محبت۔ یقین جانے ان صحابیہ کی یہ بات سن کر یہ کامل و مکمل کے لفظ بھی بہت چھوٹے لگتے ہیں۔ پھر اگلے نے بتایا کہ بھئی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں، شوہر بیٹا ہی سب کچھ نہیں تھا، سب کچھ دین اسلام تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ آج کی مسلمان بچی اٹھ کر ختم نبوت کے حوالے سے بات کرتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے نا؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بدبختی کی انتہا یہی ہے نا، جب ماں دین اسلام سے دور ہوگی، ماں نظریاتی مسلمان نہیں ہے، ماں کو اپنے گول کا نہیں پتا، مقصد کا نہیں پتا، تو وہ بچی کو پھر کیسے بتائے گی؟ پھر آگے بچیاں یونیورسٹی میں جائیں گی، وہ گمراہ ہوں گی۔ بہرحال آگے دیکھیں، وہ جام شہادت نوش کرنے کے متمنی رہتے اور شہادت کی دعا مانگتے تھے۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، بعض دفعہ میری بہنیں وغیرہ رابطہ کرتی رہتی ہیں جو اصلاحی حوالے سے، جن کا بیت کا تعلق ہے، اصلاحی چیزیں پوچھتی رہتی ہیں۔ تو باہر ملک سے ایک بہن نے مجھے کہا کہ استاد جی مجھے نا موت کا بہت ڈر لگتا ہے، پہلی دفعہ۔ اس کے بعد تو کثرت کے ساتھ میں نے بہنوں سے، اپنی مسلمان بہنوں سے یہ بات سنی، موت سے ڈر لگتا ہے، مر جائیں گے، ہر وقت خوف طاری رہتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گی، میرے امی ابو مر جائیں گے، یا میرے ہسبینڈ مر جائیں گے، ہسبینڈ کی مرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ او بھائی، میں مر گیا، ہمارے گھر کا کوئی فرد مر جاتا، وہ اللہ کی رحمتوں کے پاس جائے گا، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں تو موت سے، ایک ایمان والے کو موت سے محبت ہوتی ہے، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، اس کو پتا ہوتا ہے موت کے بعد میں تو اللہ کی رحمتوں کی مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، میں اس دنیا کی گندی اس چیز سے مجھے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ اور جب موت لکھی ہے تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے پہ دل و جان سے ہم راضی، اور ہم موت سے ڈرنا شروع ہو جاتا۔ ایک وہ اللہ کے عشاق لوگ، اللہ کے ایسے محبوب مقبول بندے بندیاں ہیں کہ وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ اب موت آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کی ملاقات کا شوق اور محبت دل کے اندر ایسا تھا کہ انہیں موت درمیان میں رکاوٹ لگتی تھی۔ تو ہم موت سے ڈرے نہیں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اور شہادت کی دعا مانگتے تھے، انہیں دین کے مقابلے پر مال و جان اور اہل و عیال کی قطعاً پرواہ نہ ہوتی تھی۔ ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ دین اسلام پر کسی بھی رشتے کو، کسی بھی چیز کو، ایون کہ اولاد کو بھی آگے نہ آنے دے، دین اسلام کو ہر جگہ ترجیح دے، شوہر سے پر، بیوی پر، بچوں پر، والدین پر، بہن بھائیوں پر، ہر رشتے پر دین اسلام کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو سب رشتوں پر ترجیح دینا چاہیے۔ آگے دیکھیں، مصر کے بادشاہ مقوقس کے سامنے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قوت ایمانی سے دنیاوی طاقت و قوت کی بے حقیقتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت پر اعتماد کا اظہار اور شہادت کے شوق کا تذکرہ کیا، اس سے ان حضرات کے یقین ایمان کی پختگی اور دنیاوی حشمت اور جاہ و جلال کی بے حقیقی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان حضرات نے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا تھا۔ اللہ اکبر! قرآن عظیم الشان ایسی چیز ہے، روز اس کو اٹھایا کریں، سینے کے ساتھ لگا کے دعا مانگا کریں، یا اللہ مجھے سچا پکا عاشق قرآن بنا، سچی پکی عاشقہ قرآن بنا۔ آپ خواتین بہنیں یوں دعا مانگا کریں، سچی پکی عاشقہ قرآن بنا، اور اس کو چوما کریں، اور اللہ اس قرآن کو، اس کے الفاظ کو، اس کے نور کو، اس کے معانی کو، اس کی تفاسیر کو، اس کے احکامات کو مجھے سینے کے ساتھ لگا کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، میرے بچوں کو اس قرآن کا عشق و محبت نصیب فرما۔ واقعی جس کو قرآن سمجھ آ جاتا ہے، پھر دنیا کو بنانا، اچھا گھر بنانا یا گاڑی لینا، میں اس کا ہرگز مخالف نہیں ہوں۔ اچھا بعض لوگ نا وہ ایسی چیزیں دیکھیں کہ یہ دیکھیں مولوی صاحب یہ باتیں کرتے ہیں اور خود یہ اس گاڑی میں بیٹھ لیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سوچ میں، ہمارے دل کے جذبات میں ایک مقصد واضح ہونا چاہیے، وہ دین اسلام ہونا چاہیے۔ باقی گھر گاڑی یہ ضروریات ہیں، ان کی حقیقت کا بالکل انکار نہیں ہے،
ہر وقت وہ سوار نہیں ہونی چاہیے، وہ اللہ سے ضرور مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اصل یہ ہونا چاہیے کہ میں اور میری اولاد دین اسلام کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے، ہم دین اسلام کے لیے کیسے قبول ہو سکتے ہیں۔